بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اس دانے کی سی ہے، انبتت جو اگائے، سبع سنابل 7 بالیں، یا جس نے اگائیں، انبتت اگائیں، سبع سنابل 7 بالیں، فی کل سنبلہ ہر بالی میں، مئۃ حبہ 100 دانے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ بڑھاتا ہے یا اضافہ کرتا ہے، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی اللہ تبارک و تعالی ایک مثال کے ذریعہ سے جو ہے ان کے مال کو بڑھانے کا ذکر فرما رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو 700 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، 700 گنا 1 روپے کے بدلے میں۔ یعنی مثال اللہ نے یہ دی کہ جیسے مثال کے طور پہ ایک دانہ کوئی کسان جو ہے وہ اپنا بیج ایک وہ بوتا ہے زمین کے اندر، تو اس ایک بیج گندم کے ایک بیج سے 7 بالیاں نکلتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ہر بالی کے اوپر اس کا جو خوشہ ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ 100 دانہ لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگانے والے نے ایک بیج اگایا، لیکن بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو 700 دانے عطا فرما دیے۔ تو یہی مثال اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والوں کی ہے، جو بظاہر 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بدلے میں اس کو 700 کا ثواب عطا فرماتا ہے، اس کی راہ میں 700 خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، یا بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس کو 1 روپیہ اس کی راہ میں خرچ کرنے کی بدولت اللہ رب العزت 700 اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ 700 روپے، یعنی غیب سے اس کی مدد اس ذریعہ سے اللہ تبارک و تعالی فرما دیتا ہے۔ کوئی ایسا یعنی پیسہ جو ہے وہ اس کا ڈوبا ہوا تھا، نہ جانے اس کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے وہ پیسہ اس کا جو ہے وہ ریٹرن ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یا کسی نے اس کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے کسی بھی ذریعہ سے اس کو دے دیا، البتہ کسی نہ کسی ذرائع سے رب العزت 1 کے بدلے میں 700 کا ثواب یا 700 کا جو ہے اضافہ اس کے مال میں فرما دیتا ہے۔ اور پھر صرف اتنا نہیں بلکہ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے، کہ اس کے خزانے میں کمی کوئی نہیں ہے۔
واللہ یضاعف لمن یشاء، یا اس کا ثواب اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ اس کو عطا فرمائے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر نہیں پیچھا کرتے اس کا، ما انفقوا جو خرچ کیا، جو خرچ کرتے ہیں بس وہ دے دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بس دے دیا، اب اس کا پیچھا نہیں کرتے جی۔ منّا ولا اذا، یعنی احسان کرتے ہوئے، یعنی اس کا پیچھا نہیں کرتے کہ احسان کریں، یا اور نہ ایذا کے لیے پیچھا کرتے ہیں، تکلیف دینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یعنی بعض لوگ ان کی عادت ہوتی ہے نا، دیتے تو ہیں اللہ کی راہ میں، بعد میں پھر جتاتے رہتے ہیں، بندے کے آگے تذکرہ کریں گے اس کا، وہ جس کے ساتھ تعاون کیا ہے وہ کوئی اپنا 5-7 بندوں کے پاس درمیان میں کھڑا ہے، تو جائیں گے اور جا کے اس کو جو ہے جتانے کے لیے کہ میں نے تیرے ساتھ یہ تعاون کیا، میں نے تیرے ساتھ یہ نیکی کی، میں نے مطلب اللہ کی راہ میں تجھ پر اتنا مال خرچ کیا، باقیوں کو بھی سنائیں گے، یا مطلب دوسروں کو مخاطب کر کے اس کو تکلیف دینے کے لیے۔ اب جس کو دیا ہے، جس کو مال دیا ہے، جس کے ساتھ نیکی کی ہے، بس نیکی کر کے تو پھر اس کا پیچھا کرنے کی کیا ضرورت ہے جی؟ اس کو تکلیف دینے کے لیے دوسروں کو سنائیں گے۔ اب جس کے ساتھ اس نے تعاون کیا اسے تو پتہ ہے نا کہ یہ جو میرے ساتھ اس نے نیکی کی ہے، بس اسی کا یہ ذکر کر رہا ہے، اب نہ جانے اس کے دل پہ کیا گزرے گی، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ یعنی وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ تو کرتے ہیں، خرچ کرنے کے بعد پھر اس کا پیچھا نہیں کرتے، نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، ایسے لوگ جو ہیں ان کا اللہ رب العزت کیا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے؟ لہم اجرہم عند ربہم، واسطے ان کے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کو خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ نہ ایسے لوگ جو ہیں جو نہ جتاتے ہیں نہ احسان کرتے ہیں، انہیں نہ کوئی دنیا میں کسی قسم کا کوئی خوف جو ہے خوف مبتلا ہوگا، اور نہ آخرت کے حوالے سے انہیں کوئی کسی قسم کا خوف لاحق ہوگا۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، بھلی بات، اچھی بات، قول تو بات ہے نا، معروف اچھی بات کہنا، ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات کہنا اور معاف کرنا یا درگزر کرنا، یہ بہتر ہے اس صدقہ سے، اس خیرات سے جو جس کے بعد تکلیف دی جائے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اس نے صدقہ خیرات تو کیا، صدقہ خیرات کر کے تو پھر بعد میں اس کو جتایا، جس کو اس نے دیا تھا اس کو اس نے تکلیف دی، وہ
اس پر پریشانی لاحق ہو گئی کہ اس نے نیکی تو میرے ساتھ کی ہے جی، مجھ پہ احسان تو اس نے کیا ہے، پیسہ اس نے مجھ پہ خرچ کیا ہے، لیکن اب یہ بندے بندے سے بات کرتا ہے، اس کے ساتھ بھی فلاں کے ساتھ بھی کی ہے، فلاں کے ساتھ بھی کی ہے جی۔ تو وہ فرمایا کہ یہ ایسا صدقہ جو ہے اس سے بہتر ہے کہ صرف اچھی بات بندہ کر دینا کسی کے ساتھ، اس صدقے سے صرف اچھی بات کہہ دینا یہی بہتر ہے، وہ زیادہ افضل و اعلیٰ ہے۔ حالانکہ صدقے کا تو بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے نا، کہاں 700 گنا اور پھر اس سے بھی زیادہ اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ یہ وہ صدقہ جس صدقے کے بعد تم جتاؤ اور تکلیف کا باعث بنے، وہ صدقہ جو ہے جس کو صدقہ دیا ہے، تو ایسے صدقے سے بہتر ہے کہ اچھی بات تم کہہ لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ بے پرواہ ہے، حلم والا۔ جی، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو نہ باطل کرو اپنے صدقے، بالمن والاذی، احسان رکھ کر یا احسان کے ساتھ اور ایذاء کے ساتھ، یعنی تمہارے صدقے اس طرح باطل ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے اگر تم احسان جتلاؤ گے اور تکلیف دو گے۔ جس کو صدقہ دیا ہے نہ جانے وہ کتنا مجبور تھا، جس کو صدقہ تم لوگوں نے دیا، اب جب صدقہ دیا ہے اس وقت مجبوری کے تحت اس نے قبول کر لیا، لے لیا، لیکن اب بعد میں اگر تم جتاتے رہو گے اور اسے یہ کہو گے کہ یہ یعنی بعد میں فرض محل اگر اس پر جو وقت جو ہے وہ اچھا آ گیا، جب دیا تھا صدقہ اس وقت مجبور تھا، لاچار تھا، اس وقت اس کو صدقہ لگتا تھا، آپ نے اس کو صدقہ دے دیا، بعد میں اس کے حالات درست ہو گئے جی، اب تم کہو گے وہ وقت یاد کرو نا جب میں نے تیرے اوپر یہ فلاں نیکی کی تھی، میں نے تجھے صدقہ دیا تھا، آج تم میرے سامنے کھڑے ہو گئے ہو، آج تم میرے مقابلے میں آ گئے ہو جی، اس طرح کی باتیں کر کے اس کو تم تکلیف دو۔ تو فرمایا کہ وہ صدقہ، یعنی اس طرح کی باتیں کرنا زندگی کے کسی موڑ پر بھی، پوری زندگی مرنے تک تم یہ نہ احسان جتلا سکتے ہو اور نہ تکلیف دے سکتے ہو۔ زندگی کے کسی بھی موڑ پر تم اگر یہ عمل کرو گے بالمن والاذی والا، احسان جتلاؤ گے یا تکلیف دو گے، تو تمہارا وہ والا صدقہ جو 10 سال پرانا یا 15 سال پرانا تم نے کیا تھا وہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، فرمایا کہ یہ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، یہ اس کی طرح ہے جس نے خرچ کیا اپنا مال رئاء الناس، لوگوں کے دکھاوے کے لیے جی، دکھلاوے کی عبادت بھی قبول نہیں ہے، دکھلاوے کی عبادت رب العزت منہ پہ مارے گا، ایسے ہی دکھلاوے کا صدقہ بھی قبول نہیں ہے۔ بندہ اپنی ناموری کے لیے یہ صدقہ دے اور کہے کہ جی بس میرا جو ہے لوگ مجھے سخی کہیں، میرے نام کے ڈنکے بجیں جی، لوگ کہیں کہ فلاں بڑا مالدار ہے، بڑا پیسے والا ہے، بڑا پیسہ دیتا ہے اللہ کی راہ میں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ایک تھیلا آٹے کا بھی دینا ہو تو ساتھ ایسے سیلفی لیتے ہیں جی،
اور پھر چڑھاتے ہیں جناب علی فیس بک پہ، تو تاکہ لوگ دیکھیں بھی بڑی گل ہے جناب علی آٹا دیتا رہے جی تھیلا جی۔ تو فرمایا کہ یہ کام جو ہے نا یہ نفاق کی نشانی ہے۔ جو منافق ہوتا ہے وہ یہ کام کرتا ہے کہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کے دکھاوے کے لیے اور نہیں ایمان لاتا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ایسا بندہ جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اس کی مثال اللہ رب العزت آگے دے رہا ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانَ، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چٹان ہے، ٹھیک ہے، صفوان چٹان، علیہ تراب، اس کے اوپر مٹی ہے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، پس پہنچی اس کو تیز بارش۔ جیسے چٹان ہے، پتھر ہے نا کوئی، اور اس پتھر کے اوپر گرد و غبار ہے، مٹی ہے، تو وہ جب تیز بارش آتی ہے تو پھر اس مٹی کو بہا کے لے جاتی ہے۔ وہ پتھر جو ہے فَتَرَكَهُ صَلْدًا، پس چھوڑ دیا اس کو صاف ستھرا چکنا جی۔ اس کی مثال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دے رہا ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک پتھر ہے، اس پتھر کے اوپر مٹی ہے، پس جب تیز بارش آئے گی، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، تیز بارش پہنچی اس کو، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، پس اس کو بالکل صاف کر دیا، مٹی اتر گئی، وہ صاف ہو گیا پتھر۔ تو جب بندہ دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، دکھاوے کے لیے بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے، تو پھر وہ گویا کہ اس کے اعمال جو ہے نا وہ اس پتھر کی مانند ہو جاتے ہیں کہ جس کے اوپر مٹی ہے اور بارش آنے کی وجہ سے مٹی اتر گئی۔ اس کے نیک اعمال بھی ایسے ہی اس کے جو ہے نا اپنا اس کے نامہ اعمال سے اس کے نیک اعمال بھی ایسے ہی صاف ہو جاتے ہیں جی۔ جیسے مٹی صاف ہو گئی تیز بارش کی وجہ سے پتھر پر سے، اس طرح اس کے نیک اعمال جو ہیں، یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ وہ جو صدقہ اس نے دیا ہے وہ قبول نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، وہ نہ قبول ہونے کا تو پھر 100% یقینی ہے اور گارنٹی ہے نا، تو صرف وہ نہ قبول ہونے کا جو ہے نا وہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ اس کے باقی اعمال جو ہے نا وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، فرمایا کہ نہیں وہ قدرت رکھتا کسی چیز پر جو اس نے کمایا، جو بھی اس نے نیکیاں کی ہیں نا ان میں سے کسی پر بھی وہ قابو نہیں پا سکتا، ٹھیک ہے۔ واللہ لا يهدي القوم الظالمین، اور اللہ نہیں ہدایت فرماتا کافر قوم کو۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور ان کی مثال ایسی ہے جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال، اموالہم اپنا مال، مبتغاء مرضات اللہ، جو تلاش کرتے ہیں اللہ کی رضا، یعنی اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور
اپنے دل جمانے کے لیے، اپنے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اور اپنے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ کمثل جنہ، ایسی ہے جیسے ایک باغ ہے، جیسے ایک باغ ہے۔ اچھا، بربوۃ، جو اس باغ کی ہے، بربوۃ اصابہا، جو اونچی جگہ پر ہے، ٹھیک ہے جی۔ وابل، پہنچا، فآتت اکلہا ضعفین، پہنچا اس کو وابل، جی یہ ہے وابل، تیز بارش، پہنچی اس کو تیز بارش، ٹھیک ہے۔ اصابہ، پہنچی اس کو، یہ اب صحیح ہوا۔ کمثل جنۃ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک باغ ہے، بربوۃ، جو اونچی جگہ پر ہے، اصابہ، پہنچی اس کو، وابل، تیز بارش، ٹھیک ہے جی۔ فآتت اکلہا ضعفین، پس لایا پھل دگنا، ٹھیک ہے جی۔ یعنی جیسے ایک باغ ہوتا ہے، اونچی جگہ پر ہو نا، تو وہ اونچی جگہ والا باغ، اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے اس باغ کے جو نیچے جو باغ ہو، اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس میں کوئی گندا پانی اس میں نہیں آتا، نیچے جو ہوتا ہے اس میں باقی غلاظت والے پانی جو ہے نا وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں، گندگی والے پانی، دھول وغیرہ، گرد و غبار، یہ ساری چیزیں تو وہ بھی اس میں آ جاتی ہیں۔ جو اونچا ہے وہ یعنی ہوا چلتی ہے تو باہر کی گندگی جو ہے نا وہ بھی اونچے والے پہ وہ نہیں پہنچتی، نیچے جو ہوتا ہے نا وہ گرد و غبار سارا اس میں آ جاتا ہے۔ تو وہ گویا کہ اوپر والا باغ صاف شفاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ جب پھر بارش آتی ہے تو بارش سب سے پہلے اوپر والے کو سیراب کرتی ہے، تو اوپر والے سے پھر نیچے آتی ہے، لیکن اوپر والے کی گندگی وہ بھی لے کے آتی ہے نیچے والے میں، اس وجہ سے اوپر والا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ فرمایا اس باغ کی طرح مثال ہے اس کی جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنا دل مضبوط کرنے کے لیے۔ تو اس باغ کی مثال ہے جو اوپر ہے، جب اس کو بارش پہنچتی ہے تو وہ پھر دگنا پھل لاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیچے والے میں چونکہ گرد و غبار، غلاظت وغیرہ یہ ساری چیزیں بھی اس میں ہوتی ہیں، اس وجہ سے اس میں اتنا پھل نہیں ہوتا جتنا اوپر والے میں پھل ہوتا ہے، وہ دگنا پھل جو ہے نا اس میں لگتا ہے۔ لیکن آگے فرمایا فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، پس اگر نہ پہنچے اس کو تیز بارش، فَإِن لَّمْ، نہ پہنچ، پس اگر نہ يُصِبْهَا، پہنچے اس کو، وابل، تیز بارش، فَطَلٌ، تو اوس ہی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اوس جب پڑتی ہے تو اوپر والی چیز کو پہلے سیراب کرتی ہے، وہ پہلے وہ چیز مستفید ہوتی ہے اوس سے۔ تو فرمایا کہ اس کے لیے اوس ہی کافی ہے، کیونکہ وہ اوپر ہے، اس کو زیادہ اوس پڑی ہے۔ تو بارش نہ بھی ہو نا، کئی ایسے باغ ہوتے ہیں کہ وہ بارش کے پانی کے محتاج ہوتے ہیں، بارش ہوگی تو اس پہ پھل لگے گا، بارش نہیں ہوگی تو پھر وہ پھل بھی ان پہ نہیں اتنا اگتا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اوپر والا جو باغ ہوتا ہے اس کی عظمت یہ ہے
یا تو بارش ہوتی ہے تو دگنا پھل ہوتا ہے، اگر بارش نہیں بھی ہوتی تو اوس جو پڑتی ہے نا اسی سے اس کا کام چل جاتا ہے، پھر بھی پھل آ جاتا ہے اس پہ۔ تو وہ یعنی یہ مثال جو ہے یہ ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دگنا چگنا جو ہے وہ اجر و ثواب اور دگنا چگنا ان کے مال میں برکت اللہ تبارک و تعالیٰ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، دگنی چگنی برکت ہوتی ہے۔ اور اگر کہیں سے نہ بھی ان کو برکت، یہ دنیاوی اعتبار سے مال میں اگر برکت نہ بھی ہو تو فرمایا کہ یہ اوس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اگر اس کے مال میں برکت نہ بھی ہو تو پھر بھی بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کو اس کا اجر جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ آیا ود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل واعناب، کیا تم میں سے کیا پسند کرتا ہے کوئی، تم میں سے کوئی ایک، آیا ودو کیا پسند کرتا ہے کوئی ایک تم میں سے، ان تکون له جنۃ کہ ہو واسطے اس کے باغ، من نخیل کھجوروں کا، واعناب اور انگوروں کا، ٹھیک ہے، یعنی تم میں سے کسی ایک کا کوئی باغ ہو کھجوروں کا یا انگوروں کا باغ ہو، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں چل رہی ہوں، لہو فیہا من کل ثمرات، واسطے اس کے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، ٹھیک ہے، یعنی صرف انگور اور اپنا کھجور ہی نہیں بلکہ ہر قسم کے پھل اس میں اگتے ہوں۔ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور پہنچے اس کو بڑھاپا، اس کو بڑھاپا آ جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور واسطے اس کے اولاد جو ہے وہ بھی کمزور ہو، اس کی اولاد جو ہے وہ بھی کمزور ہے، اس کو بڑھاپا بھی آ گیا، باغ اس کا ہے جو کہ ہر قسم کے پھل فروٹ جو ہے نا وہ دیتا ہے یا اس میں اگتے ہیں، ہر قسم کے فروٹ سے وہ بھرا ہوا ہے، لدا ہوا ہے، اور وہ خود تو بوڑھا ہو گیا، اس کی اولاد بھی کسی کام کی نہیں ہے، نکھٹو ہے جی۔ اب کیا ہوگا؟ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، پس پہنچی اس کو، پہنچا اس کو یعنی اس باغ کو، اعصار بگولا، ٹھیک ہے، پہنچا اس کو بگولا، فیہ نار فاحترقت، پس نہ فیہ نار، اس میں آگ ہے، جو بگولا آیا نا اس میں کیا ہے؟ آگ ہے، فاحترقت، پس اس نے جلا دیا، پس وہ جل گیا، وہ سارا باغ جو ہے وہ جل گیا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اللہ بیان فرماتا، ایسے ہی بیان فرماتا ہے اللہ تمہارے لیے نشانیاں تاکہ تم غور کرو، دھیان لگاؤ۔ اچھا، یہ جو مثال اللہ رب العزت نے دی ہے یہ ان کی مثال ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لیکن خرچ کرنے کے بعد پھر احسان جتاتے ہیں، بالمن والاذی، احسان جتاتے ہیں یا تکلیف دیتے ہیں۔ فرمایا کہ تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے جو تم نے مال خرچ کیا نا، گویا کہ تمہارے لیے ایک باغ جو ہے یہ بنا دیا گیا جنت میں، وہ گویا کہ ایک باغ کی مثال ہے وہ مال جو تم نے دیا ہے، لیکن اب وہ باغ ایسا ہے کہ جس میں کھجور بھی ہیں، انگور بھی ہیں، ہر قسم کے فروٹ ہے،
اب اس کے تم مالک بن گئے، جو تم نے خرچ کیا اس خرچ کرنے کی وجہ سے اس کے تم مالک بن گئے۔ لیکن اب وقت ایسا آ گیا کہ تم خود بھی بوڑھے ہو گئے اور تمہاری اولاد بھی کسی کام کی نہیں ہے کہ جو اس باغ کو مزید آگے پروان چڑھائے۔ اسی اثنا میں گویا کہ وہ جو تم نے خرچ کیا تھا اور تو اس خرچ کرنے کی بدولت ایک باغ جو ہے وہ تمہارے لیے سجا دیا گیا۔ اب جیسے ہی تم نے زندگی کے بڑھاپے کے وقت میں جا کے تم نے جو ہے وہ اس کا احسان جتلا دیا، ٹھیک ہے، کسی مسجد کو دیا تھا مال، کسی درس کو دیا تھا، اور بوڑھے ہو کے کہو یہ مسجد جو ہے یہ میرے پیسوں سے بنی ہے، میں نے پیسہ دیا تھا، میں نہ بنتا تو میں دیکھتا کیسے مسجد بنتی۔ جی اب بوڑھے مارے آ کے تم نے اس باغ کا جو ہے نا وہ ستیہ ناش کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس باغ کی حالت یہ ہو گئی کہ جیسے ایک بگولا آیا نا، اس میں آگ تھی، اس بگولے نے آ کے ایسے پھر وہ پھیرا لگایا نا اس باغ کا کہ ہر چیز، پھل فروٹ بھی جل گئے، پتے بھی جل گئے، اس کی ٹہنیاں بھی جل گئیں، پورے درخت وہ سارے کا سارا جو ہے وہ گویا کہ ڈھیر بن گیا اپنا آگ کا، ٹھیک ہے، یا راکھ کا ڈھیر بن گیا، ٹھیک ہے۔ لہذا زندگی کے کسی موڑ پر یہ احسان نہیں جتانا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو خرچ کرو من طیبات، پاک چیزوں میں سے، ما کسبتم جو تم نے کمایا، ٹھیک ہے، یعنی جو حلال طیب و طاہر روزی ہے اس روزی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ جو حرام کا مال ہے، رشوت کا مال ہے، غصب کیا ہوا مال ہے، جی غبن کیا ہوا مال ہے، اس طرح کے مال میں سے اگر تم خرچ کرو گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو ستھرا مال ہے اس مال میں سے تم خرچ کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو نکالا ہم نے واسطے تمہارے زمین میں سے، ٹھیک ہے، یعنی زمین میں سے خوشے کھجوروں کے، کھجور تمہارے لیے پیدا کی، انگور پیدا کیے، پھل فروٹ پیدا کیا تمہارے لیے، تم باغات کے مالک ہو، پھل فروٹ کے باغات ہیں تمہارے، یا زمین میں سے نکالنے سے مراد یہ اناج ہے، یہ گندم ہے، چاول ہے، اس طرح کی چیزیں کوئی بھی ہیں، یعنی زمین میں سے اگائی ہوئی چیزوں میں سے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور ایسا نہ کرو کہ تم جو ہے وہ ردی مال جو ہے وہ تم اللہ کی راہ میں دو اور اچھا مال تم اپنے لیے رکھ لو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور نہ تم قصد کرو، تیممو نہ قصد کرو یا ارادہ کرو، خبیثہ خراب چیز کا، ٹھیک ہے، یعنی جو بھی اللہ نے دیا ہے یا تو اس میں سے چھانٹی کر کے جو اچھا ہے وہ اللہ کی راہ میں دو، یا جیسا بھی ہے اس میں سے آدھا تم اللہ کی راہ میں دے دو، آدھا اپنے لیے رکھو۔ چھانٹی کر کے خبیث مال جو ہے، جو ردی ہے، وہ تم اللہ کی راہ میں دے دو، اچھا اپنے لیے رکھ لو، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ اور نہ قصد کرو خراب، خبیثہ خراب چیز کا، من ہو اس سے، تنفقون
جو خرچ کرتے ہو، ٹھیک ہے، خبیث مال جو ہے نا وہ تم نہ دو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِیہِ، اور نہ ہو بِآخِذِیہِ، یعنی ایسا مال، وَلَسْتُمْ بِآخِذِیہِ، کہ نہ ہو تم لینے والے اس کو، یعنی ایسا مال کہ اگر کوئی تمہیں دے تو تم اس کو نہ پسند کرو، تو وہ مال تم اللہ کی راہ میں دو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ جو ہے یہ تو بڑی عظیم بارگاہ ہے، سب سے اعلیٰ بارگاہ ہے، بڑی بارگاہ ہے، تو ایسا مال جو اپنے لیے تم پسند نہ کرو وہ دوسروں کے لیے اللہ کی راہ میں تم کیسے دے سکتے ہو؟ الا ان تغمضوا فیہ، مگر یہ کہ تم چشم پوشی کرو اس سے، یعنی چشم پوشی سے مراد تم درگزر کر جاؤ، ٹھیک ہے، مگر یہ کہ تم اس سے درگزر کر جاؤ، یعنی ایسا مال تم اللہ کی راہ میں، یعنی وہ کیا ہوتا تھا، یہ آیت کریمہ تب نازل ہوئی، بعض صحابہ کیا کرتے تھے کہ جب کھجوروں کے باغ تھے نا، ان کے کھجوروں کے وہ ڈھیر لگتے، اس میں سے وہ پھر ردی مال جو پرانا ہوتا تھا یا خراب ہوتا تھا، ٹھیک ہے، تو ردی مال جو ہوتا تھا وہ ایک طرف کر دیتے، اچھا مال ایک طرف کر دیتے، کوئی آتا نا لینے کے لیے، خیرات لینے کے لیے یا زکوٰۃ لینے کے لیے آتا، ردی مال میں سے اٹھا کے اس کو دے دیتے، ٹھیک ہے، اس موقع پہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ایسا مال ہے کہ جو تمہیں اگر کوئی دے تو تم اس کو لینا پسند نہ کرو، ایسا مال تم اس کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں بھی تم نہیں دے سکتے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو بے شک اللہ بے پرواہ ہے، غنی بے پرواہ ہے، حمد سراہا، یعنی سراہا گیا ہے اس کی تعریف۔ اچھا، الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اب یہ اس کی راہ میں جو خرچ نہیں کرتے، یقینی بات ہے کہ وہ شیطان جو ہے نا وہ ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں مال ان کے پاس ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو اللہ کی راہ میں دینے کے لیے ان کے پاس کچھ ہے نہیں ہے، مال ہوتا ہے، لیکن مال دینے کا حوصلہ اور ہمت ان کے پاس نہیں ہوتی، مال دینے کی عظمت کی اور اس کی فضیلت کا انہیں پتہ نہیں ہوتا، یا ان کے دل و دماغ میں شیطان جو ہے نا وہ وسوسے ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، شیطان ان کو کیا کہتا ہے، الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں اندیشہ دیتا ہے، تمہیں ڈراتا ہے، فقر، فقیری کا، ویأمرکم بالفحشاء، اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا، یعنی وہ دل و دماغ میں یہ چیز بٹھاتا ہے بندے کے ذہن میں، وہ خیال جو آتا ہے نا وہ خیال شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ خیال اس کے ذہن میں آتا ہے، یار یہ میں پیسہ ادھر دوں گا تو میں تو پھر غریب ہو جاؤں گا، میرے پاس اتنا پیسہ جو ہے، مثال کے طور پہ ایک کے پاس ہے 100 روپیہ ہے، اس میں سے وہ 50 روپے خیرات کر دے، کسی غریب کو دے دے، مسجد کو دے دے، اس کے ذہن میں پھر یہ خیال اگر آئے گا تو وہ خیال گویا کہ شیطان کی طرف سے، شیطان نے وسوسہ اس کے ذہن میں ڈالا ہے کہ اب میرے پاس تو 50 رہ گئے، جی، تو وہ فرمایا کہ یہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقیری کا، شیطان تمہیں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو غریب ہو جائے گا، تیرے اپنے بھی بال بچے ہیں،
جی تو وہ ان کی ذمہ داری تیرے اوپر ہے. ایک بندہ تھا نا تو وہ اپنا سعودیہ میں اس کے ساتھ ملاقات ہوئی. ملاقات کیسے ہوئی؟ یعنی وہ ہم نے ٹیکسی کی وہاں سے کہ زیارات وغیرہ پہ جانا تھا. تو حرم شریف کے اندر وہ بندہ موجود ہے، بقول اس کے کہ مجھے 15 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ. میں نے کہا کہ ماشاءاللہ پھر تو آپ نے 15 حج بھی کیے ہوں گے، رہتے بھی حرم شریف کے اندر ہی ہیں. جی کام کرتے ہیں، ٹیکسی کرتے ہیں، تو 15 تو حج آپ نے کیے ہوں گے. عمرے تو بے حساب نہیں، عمرے تو کیتے ہیں تو حج کو نہیں کیتا. میں کیوں؟ وہ جی ہمارے اوپر ذمہ داریاں گھر کی بہت زیادہ ہیں. جی وہ کچھ 3-4 بیٹیاں ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، ان کی شادیاں کرنی ہے. تو حقوق العباد جو ہے نا وہ پہلے ہیں، حقوق اللہ بعد میں ہے. اللہ یہ کہتا ہے کہ اپنے گھر کی ذمہ داری، اولاد کی ذمہ داری پوری کرو. میری عبادت جو ہے وہ بعد کی بات ہے. یعنی وہاں پہ رہنے کے باوجود بندے کو توفیق نہیں ہوئی، اس کو شیطان نے ایسا ورغلایا ہوا ہے، ایسا ذہن اس کا بنایا ہے، الشیطان یعیدکم الفقر. یہ کہ تمہاری اپنی ذمہ داریاں تمہاری اولاد کی تمہارے اوپر ہے، تو یہ حج کرتے پھرو گے، یہاں پہ تم خرچ کرو گے تو وہ جو کام ہے وہ نہیں ہو سکیں گے. تو لہٰذا وہ پہلے کرو. اپنی بیٹیوں کو تم بیاؤ، ان پر خرچ کرو. تو یہ کام جو ہے نا یہ تم نہ بھی کرو تو چلے کو نہیں، چل جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو یہ ایسے خیالات ایسے جو ذہن میں ابھرتے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے، شیطان ایسے خیال ڈالتا ہے. لیکن فرمایا واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تمہیں دعوت دیتا ہے یا تم سے وعدہ فرماتا ہے. اس یعیدکم کا معنی وعدہ فرمانا کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ تم سے وعدہ فرماتا ہے کس چیز کا؟ بخشش کا، اپنی طرف سے، منہ اپنی طرف سے، وفضلا اور فضل کا. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے. یعنی اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے تو تم بلا جھجک اس کی راہ میں خرچ کر دو. اللہ تبارک و تعالی تمہاری مغفرت بھی فرمائے گا، تم پر فضل بھی فرمائے گا، اور تمہارے مال میں وسعت بھی فرمائے گا. واللہ واسع، اسی لیے ساتھ ہی اللہ نے فرمایا نا وسعت فرمانے والی وہ ذات ہے. تمہارے مال میں اللہ اضافہ فرما دے گا. اور 15 سال اگر جو رہ کے وہاں پہ حج نہیں کر سکا تو وہ 50 سال بھی وہاں پہ رہے گا، اس کے مال میں اتنی برکت نہیں ہوگی کہ وہ حج بھی کر سکے. ٹھیک ہے؟ یؤتی الحکمت من یشاء، دیتا ہے حکمت جسے چاہتا ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے دیتا ہے حکمت یا جسے حکمت ملی، فقد اوتی خیرا کثیرا، پس تحقیق اسے بہت زیادہ بھلائی اللہ نے دے دی. اسے اللہ نے بہت زیادہ بھلائی دی. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نئی نصیحت پکڑتے مگر عقل والے. یہ عقل کے سودے ہیں. ٹھیک ہے جی، آگے چلے. ہاں جی، وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، اور تم جو خرچ کرو یا تم نظر مانو. ٹھیک ہے؟ یعنی منت مانو، جو منت مانی جاتی ہے، یا جو بھی تم جو خرچ کرو یا منت مانو، فإن اللہ یعلم، اللہ اس کو جانتا ہے. اور
ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. ٹھیک ہے، یعنی مال، یہ آیات اس کی راہ میں خرچ کرنے کی چل رہی ہیں نا. تم جو بھی خرچ کرو یا خرچ کرتے ہوئے تم منت کوئی مان لو، یہ میں اللہ کی راہ میں پیسہ دے رہا ہوں، اللہ قبول کرے میرے اس مال کو، اور یا تم یہ منت مانو کہ یہ میرا کام ہو جائے تو میں اس کی راہ میں خرچ کروں گا، اس کی راہ میں اتنا پیسہ دوں گا، فلاں جو کام ہو رہا ہے، مدرسہ بن رہا ہے وہاں پہ میں اتنا مال دوں گا، مسجد بن رہی ہے وہاں پہ میں فلاں چیز دوں گا، میرا یہ کام جو ہے نا یہ فلاں کام ہو جائے. ٹھیک ہے، فرمایا کہ تمہاری منت کو بھی اللہ جانتا ہے، تمہارے خرچ کرنے کو بھی اللہ جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم خرچ کرو اعلانیہ، تبدو کا معنی ظاہر کرنا، ظاہر کر کے دو، خرچ کرو اعلانیہ فنعما ہی، تو وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر چھپا کر دو، چھپاؤ اس کو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور دو فقیر کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا جی یہ اب ظاہر کر کے دینا، یہ اس میں دکھلاوا آ جائے گا. دکھلاوا اپنی یہ نیت کے سودے ہیں نا، یعنی وہ اس نظریے سے دے رہا ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں اور لوگ میری سخاوت کے ڈنکے بجائیں، پھر تو وہ ریاکاری ہے. لیکن وہ اگر اس نظریے سے دے رہا ہے کہ باقی لوگوں کو بھی مال خرچ کرنے کی ترغیب ہو جائے گی، مال خرچ کرنے کی جو ہے نا وہ لوگوں کو سوچ سمجھ آ جائے گی، جی وہ میری طرف دیکھ کے کہ میں نے اس کی راہ میں دیا ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا، اعلان کیا جاتا ہے مثال کے طور پہ، تو سارے ایک دوسرے کے منہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، دیں یا نہ دیں. بیچ میں سے ایک اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی یہ 1000 روپیہ 5000 روپے یہ میری طرف سے جی. اب دوسرے جو ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ اگر اٹھ گیا ہے، اس نے دے دیا ہے، تو چلیں ہم بھی ہمت کرتے ہیں. اس کو دیکھا دیکھی کو 5-7 اور اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. اب ایسا بندہ دوسروں کو ترغیب کے لیے اگر اعلانیہ بھی دے تو فرمایا کہ فنعما ہی، اس کے لیے بھی بہتر ہے کہ اس نے گویا کہ لوگوں کی ترغیب کے لیے، لوگوں کو اس طرف راغب کرنے کے لیے اس نے یہ کام کیا ہے. اب جو اس نے اپنا خرچ کیا وہ بھی قابل قبول ہے اس کی بارگاہ میں، اور باقی لوگوں نے جو دیا ہے اس کو دیکھ کر اس کا بھی ثواب اس کو ملے گا. اور فرمایا کہ چھپا کے دینا وہ بھی بہتر ہے. فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور مٹا دیتا ہے، ٹھیک ہے، مٹا دے گا تم سے، عنکم تم سے، من سیئاتکم تمہارے گناہوں کو. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، یا اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو. وما علینا الا البلاغ.